السلام علیکم پیارے پاکستان، پیارے پاکستانیاں، دنیا میں جہاں بھی ہیں خوش رہیں، کامیاب رہیں۔ اس ویلاگ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا تھا اس بارے میں کہ آج کل جو اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں، کہ اگر اس کو آپ جنرل ویو سے دیکھیں آپ کہ کبھی یہاں پہ پی ڈی ایم شروع ہو جاتی ہے، کبھی وکلاء حملہ شروع کر دیتے ہیں کہیں نہ کہیں، اب کبھی مذہبی آ جاتے ہیں، کبھی مولانا آ جاتا ہے، اور کبھی یہ اس وقت جو نکلے ہوئے ہیں یہ آ جاتے ہیں۔ ہم سب محسوس کر رہے ہیں نا کہ کس طریقے سے یہ پاکستان نرغے میں ہے، دنیا کی مختلف خفیہ ایجنسیاں کے نرغے میں، اور اندر بیٹھے ہوئے ان کے غداروں کے جھرمٹ ہے ہر جگہ پہ بنے ہوئے، سلیپر سیل ہیں بنے ہوئے ہر جگہ پہ، جو مختلف ٹائمنگ کے ساتھ ایکٹیویٹ ہوتے رہتے۔ جس دن یہ حکومت کمزور ہوگی اس دن یہ سارے ایک ہی دفعہ میں ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ کہہ لیں مشرف دور سے لے کے سارے تجربات کو دیکھ کے یہ تجزیہ کر رہا ہوں کہ یہ اسی طرح سے پروسیس چل رہا ہے۔ ایک زمانے میں نے ایک کالم پڑھا کہ بھٹو کی گورنمنٹ بڑی طاقتور تھی 70s میں، جب وہ وزیر اعظم بنا، امریکہ اور اسرائیلی اور رشین میں بھی انڈین ساری ایجنسیاں اس طاق میں تھیں کہ اتنی طاقتور اس کی حکومت بنی ہے کہ اتنے زیادہ ووٹ اور اتنی اکثریت سے کہ اس کی طاق میں تھی کون سا ایسا ویک پوائنٹ ہو اس حکومت کا کہ اس کو گرایا جائے یا کمزور کیا جائے۔ کالم لکھنے والے نے لکھا کہ پھر ان کو ایک ویک پوائنٹ مل ہی گیا، اور وہ تھا مذہب کا کھانا، کہ مذاہب مولویوں کو اٹھایا انہوں نے۔ جتنے بھی پاکستان میں مذہبی تنظیمیں ہیں اور خاص طور پہ سیاسی تنظیمیں ہیں، وہ سب انڈین را کے ایجنٹ ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جہاں سے وہ نکلے ہیں، جو پاکستان بننے کے بھی خلاف تھے، وہی سب سے آگے اب پاکستان توڑنے کے حق میں بھی ہیں۔ انہیں مولانا فضل الرحمان تو ٹاپ پہ ہیں، باقی جماعت اسلامی میں سارے ہمیں وہ بھی بیانات یاد ہیں ان کے۔ جماعت اسلامی کے امیر نے یہ کہا تھا کہ جو طالبان ہیں وہ ہمارے نزدیک شہید ہیں، اور جو پاکستان کی آرمی کے جو جوان ہیں وہ ہماری نظر میں شہید نہیں ہے۔ یہ جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے اس بات۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے احرار جماعت سے چل کے یہاں تک جماعت اسلامی پاکستان میں بنی کہ ان کے پیچھے سب سے زیادہ انڈیا رہا ہے۔ ایسے آپ 15-20 مولوی ایک ساتھ آپ بریلوی اکٹھا کریے پاکستان کے الگ الگ جگہ۔ انفیکٹ پاکستان کی میں تو کہہ رہا ہوں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایسا ایک مولوی ہونا چاہیے جو کہ بریلوی ہو۔ آپ اس کو پیسہ دیجیے، ایک سوشل میڈیا کی ٹیم جو اس کو اچھی طریقے سے ایڈٹ کرے، اور ریلیجس ٹیکسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، کیونکہ یہی پاکستانی کرتے آئے ہیں۔ جبکہ قرآن شریف یہ نہیں کہتا کہ شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، یہ نہیں کہتا کہ بریلوی کون ہے، دیوبندی کون ہے، اہل حدیث کون ہے، سیونر کون ہے، ٹویلور کون ہے، یہ کچھ نہیں کہتا۔ وہ تو کہتا ہے کہ تم مومن ہو۔ لیکن اس میں گند کس نے ڈالی؟ مولویوں نے ڈالی نا گند اس میں۔ عام مسلمانوں تو نہیں ڈالی، مولویوں نے گند ڈالی۔ پاکستانی مولویوں نے جو گند ڈالی ہے اپنی خود کی ریلیجس ٹیچنگز میں، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا اور فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو قرآن پاکستان نے جب احمدیوں کو آپ نے یہ بولا تھا کہ احمدی جو ہیں وہ نان مسلم ہیں اور ہینس وہ واجب القتل ہیں، آپ نے قرآن کی کوئی آیات تو کوٹ کری ہوگی، تو آپ کو کسی نہ کسی حدیث میں، قرآن شریف کے کسی نہ کسی آیت میں آپ کو یعنی بریلویوں کو دیوبندی کے خلاف کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، مل جائے گا۔ آپ اس کا فائدہ اٹھائیے، آپ اس کا فائدہ اٹھائیے۔ اسی طریقے سے آپ پھر جائیے اور دیوبندی مولویوں کے پاس، ان کی ایک الگ سوشل میڈیا ٹیم ہو، اور دیوبندی مولویوں کو یہ بولیے کہ بھیا آپ ایک کام کریے، آپ بریلویوں کو الٹا سیدھا بولیے کہ قرآن کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں یہ کافر ہے، یہ واجب القتل ہے۔ 6 مہینے کے اندر پاکستان میں ارتھکویک آ جائے گا، کیونکہ الٹریسی بہت ہے پاکستان میں۔ میں غریبی کی بات نہیں کر رہا، غریبی ہندوستان میں بھی ہے، کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ غریبی بہت ہے۔ پاکستان میں جہالت بہت ہے، کیونکہ جب لوگ جاہل ہوتے ہیں، جب ان کے پاس نالج نہیں ہے، وہاں پہ سائنس اب اس لیول کی نہیں پڑھائی جاتی ایک زمانے میں، جبکہ ان کے پاس نوبل پرائز ونر ہے سائنٹسٹ، اس کو تو خیر احمدی کر کے اس کو غائب ہی کر کے۔ اگر پی ڈی ایم وغیرہ یا ان کے پیچھے جو انویسٹ کر رہے تھے عربی ممالک اور امریکنز اور یہودی، یہ اب دوسری طرف سے آ جاتے ہیں، پھر وکلاء آ جاتے ہیں جن کو کچھ اور تنظیمیں ہیں جو اور سلیپر سیل وہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں ان کو۔ اب دیکھا جائے کس طرح سے یہ چکی چل رہی ہے۔
ہمارے تجزیہ نگار یا جتنے بھی میڈیا تو ہمارا نہ ہو، اس میڈیا سے ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے کہ جب رشین فارن منسٹر کا یہاں وزٹ ہوا اس کو انہوں نے بالکل بھی کور نہیں کیا، اس کو وہ اہمیت ہی نہیں دی. ہے کو بات کرنے والی کہ پاکستان کو اگر امریکہ ایک موسمیاتی تبدیلی کے لیے کانفرنس بلاتا ہے اور اس میں پاکستانی وزیر اعظم کو نہیں بلاتا تو میڈیا سارا بڑا تنقید سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے رشیا کے ساتھ ہم کسی اور طرف سے اپنے دوست ڈھونڈیں گے تو اس کے لیے کوئی بات نہیں کی جاتی. اور اس کے بدلے میں امریکن یا یہ جو برٹن ہے وہ کیا کرتے ہیں، برطانیہ میں پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا. یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیا، اس کو انہوں نے اپنی طرف سے ایک چال چلی ہے. میں تو اگر مجھ سے پوچھیں تو برطانیہ کے ساتھ تو ہمیں 10 سال کے لیے اپنے تعلقات جو ہے نا وہ سائلنٹ کر دینے چاہیے، لیکن وہاں اتنے پاکستانی آباد ہیں اور اس طرح کے سلسلے چل رہے ہیں، اور یہ سارے جتنے بھی غدار ہیں پاکستان کے وہ برطانیہ میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیے ہم ان سے تعلقات نہیں ختم کر سکتے. ہمارے پاور میں آنے والے ہمارے اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے اداروں کے چیف ہیں وہ سب کی اولادیں وہاں بیٹھی ہیں، وہاں پڑھ رہی ہیں، اور کیسے ان کے ساتھ تعلقات ختم کر سکتے ہیں. ہر طریقے سے آپ غور کر سکتے ہیں. میں عقل مند لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جیسے مشرف کے لیے لال مسجد کا چکر چل رہا ہے، ایک طرف کوئی اور چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے شوشے چلتے چلتے آخر لال مسجد کے چکر میں انہوں نے اسے گھیر لیا اور اس کی جو ہے نا تباہی کر دی. ادھر عدلیہ کے ساتھ جھگڑا، اسی طرح بھی عمران خان کے ارد گرد گیم چل رہی ہے. ایک تو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے سارے غدار ہیں، مخلوط سی حکومت ہے اس کی، اور اب یہ موقع ملنے کی دیر ہے. کہنے کا مطلب یہ اب اسی طرح کی گیمیں چل رہی ہیں. اب وہ جج صاحب ہیں، ان کا کیس چل رہا ہے، وہ اٹھ جاتے ہیں، وکلاء کو اٹھا دیتے ہیں، پھر یہ مولوی صاحبان آ جاتے ہیں، پھر سیاسی پارٹیاں اٹھ جاتی ہیں. کبھی کوئی ایک دھند سی چھائی رہے وہاں پہ، ہر وقت ایک ہی طرح کے سلسلے چلتے رہے. اب یہ مولوی آ کے بیٹھا ہوئے ہیں، کوئی کہیں پہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی بات ہے کرنے والی. کس اسلام کی تھیوری میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں جو امن کا مذہب ہے، جس میں محبت کا درس دیا گیا ہے، اس میں یہ آ کے ان جتنے بھی یہ ڈنڈے مارتے پھر رہے ہیں ان کی اخلاقی معیار دیکھ لو کیا ہے. اگر آپ اس کے اللہ تعالیٰ کے نبی کے لائے ہوئے دین پہ عمل کر رہے ہوتے تو آج یہ حال ہوتا ہے عالم اسلام کا. جو ملک ابھی تھوڑا کھڑا ہے اس کو گرانے کے لیے اب سڑکوں پہ آتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں. کھڑا کیا، اس کو گرا کے گئے تھے نواز شریف وغیرہ، سارے جتنے قرضے اس پہ چڑھا گئے ہیں، جو کچھ کر گئے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے گا جو اس ملک کے خلاف. لیکن غداروں کے ساتھ جو وہاں پہ عدالتیں کر رہی ہیں پاکستان میں، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. یہ عمران خان کس طرح کی چوموئی جنگ لڑ رہا ہے اور کوئی اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. انٹیریئر منسٹر شیخ رشید انٹرویو دیتا ہے تو وہ عمران خان پہ وہ نہیں چھوڑے گا کسی کو، عمران خان پہ مدعا ڈالتا جاتا ہے، وہ نہیں چھوڑے گا اس کو غدار کو. تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی تو بیٹھے ہو نا یہاں پہ، بھاگ جاؤ چھوڑ کے اگر تم نے کچھ نہیں کرنا، لعنتی انسان. اس میسیج کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.